رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح، بعد از نماز عشاء صرف ایک تسبیح، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، مشکل فوراً ختم ہو جائے گی۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے، مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، مصیبت جتنی بڑی ہو، مشکلات جتنی زیادہ ہوں، پریشانیاں حد سے زیادہ ہوں، صرف ایک تسبیح عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام آپ سے وسلم پر اور آپ سے وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اگر آپ مشکلات میں گر گئے ہیں، پریشانیوں میں گر گئے ہیں، مصیبتیں حد سے زیادہ ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، روز بروز مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہے تو یہ ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے بعد از نماز عشاء کریں۔ بہت تھوڑے ٹائم کا یہ وظیفہ ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ عمل ایک بار کر کے آزما کر دیکھیں، یقین جانیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم، آپ اس عمل کو شروع کر دیں، آزمائیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ ایسا مجرب وظیفہ اور آسان وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس چیز کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں بار بار سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، اس کی تعداد کیا ہے، وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ اگر آپ وظیفے کو مکمل طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں، تو آپ کو وظیفہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس وظیفے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ یہ عمل آپ نے مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بعد از نماز عشاء ایک تسبیح کرنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں گے، بڑا درود۔ 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اللہ الصمد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ الصمد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت آسان وظیفہ، چند منٹ کا وظیفہ۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں اور آزمائیں۔ جو مصیبت حد سے زیادہ بڑی ہے، سب سے پہلے آپ کی وہ مصیبت ختم ہوگی۔ بڑی سے بڑی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ کی وہ مشکل آسانی میں بدل جائے گی، آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ کسی قسم کی بھی مصیبت ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، پریشان نہ ہو، بلکہ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، ایک بار یہ وظیفہ آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، بعد از نماز عشاء اور تہجد سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے، عشاء کے بعد ٹائم نہیں ملتا، رات کے کسی بھی پہر ٹائم ملتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہترین ٹائم ہے کہ سونے سے پہلے اس عمل کو کریں۔ عشاء کے بعد کریں اور رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سو جائیں۔ کوئی میرے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، میری بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بار بار سوال پوچھتی ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں، ہماری نائٹ ڈیوٹی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، جس ٹائم آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد کر لیں اور دن کو سو جائیں، سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم تو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک ایک بار وائس کر دیا کریں اپنا مسئلہ، یا میسج کر دیا کریں، بار بار کال یا میسج نہ کیا کریں، صرف ایک وائس کر دیں، اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ وائس کر دیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس وظیفے کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، ٹائم اور طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر رات کے وقت آپ نہیں کر سکتے باوجہ مجبوری، تو آپ دن کے وقت، جس وقت سونا چاہتے ہیں آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کریں اور سو جائیں۔
اگر آپ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، کوئی جاب ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، تو آپ رات کو نہیں کر سکتے، تو آپ صبح کر سکتے ہیں۔ بہترین ٹائم یہ ہے کہ اسے عشاء کے بعد کیا جائے اور سونے سے پہلے کیا جائے۔